سب سے پہلے بات نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب کے حوالے سے، جو کہ واشنگٹن میں موجود اور امریکی ہم منصب مارکو روبیو سے ان کی بڑی امپورٹنٹ واشنگٹن میں ملاقات ہوئی ہے، اور کچھ سوالوں کے سخت جوابات بھی اسحاق ڈار کی طرف سے دیے گئے ہیں، اس پر بھی بات کریں گے۔ سب سے پہلے مزمل صاحب، یہ دورہ کتنا امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اہم تجارتی معاہدے چند ہفتوں میں ہو جائیں گے دونوں ممالک کے درمیان؟ انہوں نے کہا چند دنوں میں بھی ہو سکتے ہیں، چند ہفتوں میں۔ دیکھیں، سب سے امپورٹنٹ ہے ٹریڈ ڈیل پاکستان اور امریکہ کے درمیان۔ امریکہ پاکستان کا سب سے بڑا ایکسپورٹنگ پارٹنر ہے، سب سے زیادہ ہماری ایکسپورٹس امریکہ کو ہیں، اور ہم ٹریڈنگ پارٹنر بھی ہے، اور پاکستان بھی امریکہ کا کاٹن کا سیکنڈ بگیسٹ پرچیزر ہے، اور دونوں ملکوں کے درمیان ٹریڈ ہے، تو پاکستان ایک اچھی ٹریڈ ڈیل امریکہ کے ساتھ چاہتا ہے۔ اسی لیے فائنانس منسٹر بھی پہلے گئے، پھر اس سے پہلے سیکٹری کامرس گئے، اب اسحاق ڈار صاحب گئے ہیں، اور ہم یہ ٹریڈ ڈیل امریکہ کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں، اگلے چند دنوں میں ہو جائے، چند ہفتوں میں ہو جائے۔ امریکہ نے پاکستان کے اوپر 27% ٹیرف لگایا تھا، اس سے ہماری ٹیکسٹائل کو نقصان ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ ٹیرف نیچے آ جائے تاکہ ہماری ٹیکسٹائل کو وہاں ایک لیول پلینگ فیلڈ مل سکے۔ تو امید ہے کہ یہ ٹریڈ ڈیل ہو جائے گی، اور اسی کے لیے ساری بات چیت ہو رہی ہے، اور مارکو روبیو اور اسحاق ڈار صاحب کی ملاقات میں بھی اس ٹریڈ ڈیل پر بات ہوئی ہے۔ امریکہ آہستہ آہستہ سب ملکوں کے ساتھ ٹریڈ ڈیل کر رہا ہے، جن ملکوں کے ساتھ وہ نہیں کرنا چاہتا ان کو اس نے خط لکھ دی ہیں۔ کچھ ملکوں کے ساتھ وہ نیگوشیٹ کر رہا ہے، ان میں پاکستان بھی شامل ہے، انڈیا بھی شامل ہے، اور ممالک شامل ہیں۔ تو میرے خیال میں ہمیں امید کرنی چاہیے کہ یہ ٹریڈ ڈیل کامیاب ہو جائے گی، اور پاکستان اور امریکہ کے درمیان ایک اچھی ٹریڈ ڈیل ہو جائے گی۔ اور اسحاق ڈار صاحب نے بڑی امپورٹنٹ باتیں کی ہیں، ایک ون بائی ون سارٹ سب کے سامنے وہ انہوں نے ساری باتیں مارکو روبیو کے ساتھ نہیں کی ہیں، بالکل نہیں کی، وہ انہوں نے بعد میں ڈسکس کریں گے، وہ انہوں نے ایک تھنک ٹینک سے خطاب کیا ہے، اور وہاں پر سوال جواب ہوئے ہیں۔ آپ مکس نہ کر دیں، مارکو روبیو کے ساتھ ایسی انہوں نے کوئی بات نہیں کی۔ جو بات ہوئی ہے اس حوالے سے کہ پاکستان امداد نہیں بلکہ تجارت کرنا چاہتا ہے، وہ پرانی بات ہے، پاکستان ٹریڈ چاہتا ہے، اور پاکستان اپنے پڑوسیوں کے ساتھ بیسیکلی کوئی تنازع نہیں چاہتا۔ پاکستان کی طرف سے پھر ایک بڑا گڈ انیشیٹو ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، انہوں نے میرا خیال ہے وہ جو سیز فائر ہوا ہے، آپ کو پتہ ہے پاکستان اور انڈیا کے درمیان سیز فائر میں امریکنز گارنٹرز ہیں، اور پاکستان چاہتا ہے کہ امریکنز گارنٹرز رہیں سیز فائر میں۔ میرے خیال میں مارکو روبیو کے ساتھ اسحاق ڈار صاحب نے اس پوزیشن کو اسٹرینتھن کیا ہے، جو امریکہ نے سیز فائر کیا ہے اس کو پریز کیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ پاکستان اپنے کسی پڑوسی کے ساتھ بھی کوئی تنازع یہ بڑا اچھا پوائنٹ ہے، which is very good کہ پاکستان کا دیکھیں، انڈیا کے اپنے ہر پڑوسی کے ساتھ تنازع ہے، چائنا کے ساتھ اس کا تنازع ہے، بنگلہ دیش کے ساتھ اس کا تنازع ہے، پاکستان کے ساتھ اس کا تنازع ہے، اس کے علاوہ وہ ان کے ساتھ اس کا اپنا تنازع ہے۔ پچھلے دنوں اس نے ادھر ڈرونز بھی مارے ہیں وہ، تو اس لیے اس کا اپنے ہر پڑوسی کے ساتھ تنازع ہے۔ پاکستان کا کسی پڑوسی کے ساتھ تنازع نہیں ہے، ہم نے تو افغانستان کے ساتھ بھی چیزیں بات چیت سے ریزالو کی ہیں، اور بنگلہ دیش کے ساتھ بھی حالات ہمارے بڑے بہترین، اور چائنا کے ساتھ جو ہے اب بھارت کو ہم جتنا مرضی کرنے کی کوشش کریں، لیکن ہم بھارت کے خلاف بھی انہوں نے یہ کہا ہے کہ پاکستان کوئی اشتعال انگیز بیان بازی نہیں کرتا، وہ اشتعال انگیز بیان بازی جو ہے وہ بھارت کرتا ہے، پاکستان کی لیڈرشپ جو ہے وہ کوئی ایسے بیانات نہیں دیتی جو جنگ کا ماحول بنائے۔